بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ یہودیوں کو جب کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور توحید کو مان لو اور آخری نبی کو مان لو، تو انہوں نے یہ حجت پیش کی کہ ہم تو اپنے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم راہ راست پر ہیں، تو ہمیں کیوں راہ راست پر بلایا جا رہا ہے؟ ہم اپنے جو ہمیں قبلہ بتایا گیا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے قبلہ کی پیروی کر رہا ہے، مسلمان بھی اپنے قبلہ کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ہم ہی درمیان میں سے جہنمی کیوں قرار دیے جاتے ہیں جبکہ سارے جو ہیں اپنے اپنے قبلہ کے مطابق چل رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی پر وہ شخص ہے جو سب سے پہلے تو ایمان لاتا ہے، یعنی کوئی بھی نیکی معتبر تب ہوتی ہے جب کرنے والا، نیکی کرنے والا ایماندار ہو، کلمہ پڑھا ہو، اس نے توحید پر ہو، اور اس کے اندر ایمان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ سب سے پہلے آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا؟ اس کی تمام صفات پر ایمان، اس کے اکیلے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان، اور والیوم الآخری، قیامت کے دن کی حاضری پر یقین۔ قیامت کے دن کی حاضری پر جب یقین ہوتا ہے انسان کو تو پھر وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے بچے، ہر قسم کی زیادتی سے بچے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے اور نہ ہی کوئی غلط کام کرے، کیونکہ اس کو قیامت کے دن کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا یقین ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز والملائکتی، فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے پر یقین، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والکتابی، اور تمام کتابوں پر یقین ہو کہ ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں وہ سچی ہیں، منزل من اللہ ہیں۔ والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان، جبکہ یہودی جو تھے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تردید کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے نیکی پر ہو سکتے ہیں، کیسے راہ راست پر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نیکی پر وہ شخص ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور نیکی پر وہ شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد مال جو ہے اس میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، مال کی چاہت کے باوجود، اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، اس کے باوجود صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ والیتامى، یتیموں پر رحم کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے والدین زندہ ہوں لیکن ان کے پاس خوراک لباس ٹھیک سے نہ ہو، میسر نہ ہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں پر مال خرچ کرتا ہے۔ مسافر میں اگر کوئی بادشاہ بھی مسافر ہے، سفر میں ہے، اور اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس کھانا یا رقم ختم ہو گئی ہے سفر کے لیے، تو اس کو بھی صدقہ لگ سکتا ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو بھی مانگنے والوں کے ساتھ بھی غصہ نہیں کرتا، ان کو ڈانٹتا ڈپکتا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے مال میں سے اس نے مانگنے والوں کے لیے بھی ایک حصہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ جو ہے بیگرز جو ہوتے ہیں ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ واقعی یہ ایک غلط چیز ہے، مانگنا جو ہے ذاتی طور پہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ اس کے بینک بیلنس نہ کھنگالیں۔ ہم اکثر یہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے بینک بیلنس جو ہیں بہت بھرے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ان کا پیشہ ہے، پیشہ ورانہ بھکاری ہیں، تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر ان کے ذاتی عمل کو دیکھا جائے تو وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کی مذمت کی جائے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہم نے دیکھنا بھی خود کو ہوتا ہے
کہ ہمارے دروازے پہ وہ آ گیا ہے اور اس نے سوال بھی کیا ہے اور اللہ کے نام پہ کیا ہے، تو پھر اس کو دینا جو ہے بنتا ہے۔ اس میں پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنا ہے، جب اس نے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کو دیں۔ اور اس میں اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی قرض لینے کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا کوئی اپنے گلی محلے میں سے کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس کو باتیں نہ سنائیں، طرح طرح کے جو ہے تانے نہ دیں، اس کو عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں اصل میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت انسان کے مد نظر ہوتی ہے تو پھر وہ سامنے والے کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع دیا۔ تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں لیتے، تو گویا کہ وہ آپ کو نیکی کرنے کا موقع نہیں دے رہے، تو یہ لوگ موقع دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے توفیق کے مطابق دے دینا چاہیے۔ وفر رقاب، اور نیکی پر ہے وہ شخص جو گردنیں آزاد کروانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ پہلے دور میں جو غلام ہوا کرتے تھے تو ان کے لیے تھا کہ غلام آزاد کروا دینا، کسی کا غلام خرید کر کسی سے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کر دینا کہ جاؤ تم اللہ کے لیے آزاد ہو، تو وہ ایک آزاد شخص کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ اور آج کل جو ہے دو طرح سے اس کی مفسرین نے اس کا مطلب بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا قرض کے اندر گردن پھنسی ہوئی ہے تو اس کی گردن جو ہے آزاد کروانا، یعنی اس کا قرض ادا کروا دینا کہ وہ آزاد ہو جائے اس قرض سے۔ اور دوسرا جو ہے قیدی ہیں، قیدی آج کل کے جو ہیں وہ وقتی طور پہ غلامی میں چونکہ ہوتے ہیں، عارضی طور پہ، تو قیدیوں کے اوپر خرچ کرنا بھی جو ہے پھر رکاب کے معنی میں آتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے بعد نیکی پر وہ شخص ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر دینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نمازیں پڑھنا، نمازیں قائم کرنا وقت پر اور اچھے طریقے سے اور عقیدت کے ساتھ نمازیں پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی حکم آئے گا، آپ دیکھیں گے بہت کم نماز کا الگ سے حکم آیا ہے، زیادہ تر دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ حکم آیا ہے۔ تو اپنے مال کو پاکیزہ کرتے رہنا چاہیے۔ سال میں ایک بار جو مال ہوتا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، چاہے سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ جب پورا سال ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، آپ کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، صاحب نصاب ہوتے ہیں آپ، تو تب آپ نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ بہت پیارا حکم ہے کہ نیکی پر وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ تو وعدے جو ہیں کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ہم کچھ باقاعدہ وعدہ کرتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ہم قسم اٹھا کر یا سامنے والے کو یقین دلاتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میری طرف سے وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ کچھ چیزیں خاموشی سے بھی ہمارے درمیان عہد و پیما ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ ہم جو ہے کسی کو کے ساتھ یعنی ڈیلی روٹین میں کسی کے ساتھ کوئی بات کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی اپنی کی ہوئی بات پر پورا اترنا، اپنی کی ہوئی بات جو ہے اس کو سچ کر کے دکھانا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیکی پر وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں فی البأساء، بھوک میں، والضراء، اور بیماری میں، یعنی مالی تنگی آ جائے یا جسمانی طور پہ تنگی آ جائے، بیماری آ جائے کوئی، یا مالی طور پہ جو ہے رزق تنگ ہو جائے، تو واویلا نہیں کرتے، لوگوں کے آگے رونا نہیں روتے، صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر جو ہے خاموش رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے ٹلنے کی۔ وحین البأس، اور جنگ کے وقت یا لڑائی کے وقت بھی صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اصل میں سچے ہیں جو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اصل میں پرہیزگار ہیں۔
تو ये चीजें हमने अपने अंदर भी देखनी है, क्या हमारे अंदर ये बातें हैं, क्या हम ईमान वाले हैं और हम मुत्तकी हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये पैदा फरमा दे। अब यहूदी जो थे उनके अंदर ये सिफात नहीं पाई जाती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको आईना दिखाया कि सिर्फ मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर देना नेकी नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें जो हैं आपके अंदर होना जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला। फिर इससे निस्बत जो पीछे आ रहा था कि जंग के वक्त, लड़ाई के वक्त सब्र से काम लेते हैं, उसी निस्बत से आगे अल्लाह ताला ने कत्ल का जो मकतूल का जो किसास है उसके कुछ अहकामात नाजिल फरमाए कि ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर कत्ल का बदला लेना जो है लाजिम कर दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है। यानी अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसके बदले में उस कातिल को कत्ल करना जो है वो फर्ज कर दिया गया है। और वो इस तरह है कि अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। आजाद के बदले आजाद कत्ल किया जाएगा, गुलाम के बदले गुलाम कत्ल किया जाएगा, औरत के बदले औरत कत्ल की जाएगी। जमाना जाहिलियत में यहूदी और अहले अरब में ये दस्तूर था कि शरीफुन नसब लोगों के गुलाम के बदले रजील लोगों के आजाद को और औरत के बदले मर्द को और एक आजाद के बदले दो को किसास में कत्ल करते थे। इसलिए ये आयत नाजिल हुई कि बदला जो है बराबरी पर लेना है। ऐसा नहीं करना कि अगर कोई किसी कबीले का, किसी खानदान का कोई शख्स कत्ल हो जाता है तो लोग इतने ज्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं कि फिर उस कातिल के खानदान में से जो शख्स मिलता है उसको कत्ल कर देते हैं। और कई जमाना जाहिलियत में ये बहुत ज्यादा था कि एक के बदले कई कई कत्ल कर दिए जाते थे। और अगर किसी शरीफ खानदान का जो है कोई गुलाम भी मारा जाता था तो किसी कम उसके बदले में कम्मी खानदान का, रजील खानदान का आजाद मार दिया जाता था। तो ये चीजें थी, बराबरी नहीं थी हुकूक में। तो इस्लाम ने हुकूक में बराबरी दी और सारे अहकामात दिए। फमन उफिय लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। और इसकी दूसरी सूरत भी इस्लाम ने बताई कि कत्ल के बदले जरूरी नहीं कि कत्ल ही किया जाए। यानी पीछे फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुल किसास, फर्ज किया गया है तुम पर कत्ल करना। तो ये जो कत्ल के बदले कत्ल है, ये हद नहीं है। यानी यानी जैसे इस्लाम में हदें नाफिज की जाती है ना, जाने की हद जो है उसको रजम करना लाजमी है, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मकतूल के लिए जो है उसके बदले में कातिल के साथ दो तरह के मामलात हो सकते हैं, या तो उसको कत्ल कर दिया जाए या फिर उसके बदले में माल जो है वो ले लिया जाए। 80 ऊंट जो हैं वो एक बंदे के बदले में लिए जाते थे। और आज भी यही, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो यही कानून है कि खून बहा में 80 ऊंट जो हैं वो दिए जाएं। और ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये खून बहा जो है ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ है। यानी अल्लाह ताला ने कानून को हल्का कर दिया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। और जबकि दूसरी सूरत में वलकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, अगर तुम खून बहा नहीं लेना चाहते, दियत, इसको दियत भी कहते हैं और खून बहा भी। यानी अगर कोई बंदा कत्ल हो गया है तो कातिल के जो घर वाले हैं या कातिल जो है वो बदले में खून बहा दे दे रकम की सूरत में, तो इस तरह उसके ऊपर से कत्ल का जो हुक्म है वो टल जाएगा उसके वारसों की तरफ से। अल्लाह ताला का हक तो नहीं टलेगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला का एक बंदा किया है, अल्लाह का बंदा मारा है। तो उसके लिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार उसको करनी होगी सारी जिंदगी, लेकिन वारसों की तरफ से उसके ऊपर से एक बार टल जाएगा ये। लेकिन आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं खून बहाने के बदले खून बहा देना जो है, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है ए अकल वालो। यानी कातिल को कत्ल कर देना जो है ये ज्यादा बेहतर है, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी किस तरह है, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि एक बंदा मर जाएगा, जिंदगी कैसे हुई। तो जिंदगी इस तरह है कि अगर आप उस कातिल को जिंदा छोड़ देंगे तो वो कल को कोई और कत्ल कर देगा। और जिसको कत्ल करने की आदत होती है, जो एक बार कत्ल करता है वो फिर वो बार बार करता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि
तुम्हारे लिए ए अक्ल वालो इसी बात में बेहतरी है कि तुम कत्ल के बदले कत्ल करवा दो। इस चीज में अब एक जो है एक पॉइंट समझने वाला है कि हम कोई भी हद कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बंदा कत्ल किया है तो हम खुद उठ के जाके उससे बदला लेने लग पड़े या खुद जो है उसके ऊपर हद नाफिज करने लगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो वो हुकूमत खुद उस हुक्म को नाफिज करेगी, उस कातिल की गर्दन उड़ाएगी। जो अवाम है उनको इस चीज की कतई इजाजत नहीं होती कि वो अपने अपने बदले खुद ही लेते रहें। इस तरह मुल्क में दंगा फसाद करने की इस्लाम ने कतई इजाजत नहीं दी। और अगर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो फिर आपको उसी हुकूमत के मुताबिक ही चलना होगा कि क्योंकि जो भी गुनाह होगा उस हुकूक उन हुकूक को पूरा ना करने का, उसका गुनाह फिर हुकूमत के ऊपर होगा, फिर बंदे अवाम में से किसी के ऊपर उसका गुनाह नहीं होगा। लअल्लकुम तत्तकून के साथ हमने ये भी मीनिंग किया था कि ताकि तुम बच जाओ मजीद कत्लो गारत से। ये आपने याद रखना है कि कत्ल के बदले में कत्ल कर देना जो है इसके अंदर जिंदगी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम बच जाओ मजीद कत्लो गारत से। कुतिबा अलैकुम इदा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरनिल वसिया। अब इसी के तहत यानी कोई जब बंदा चला जाता है दुनिया से तो उसके ऊपर अगर उसके पास कोई माल है, उसने कोई तरका छोड़ा है, कोई उसके पास जायदाद थी, तो उसके लिए उसको वसीयत करना जो है लाजमी है कि वो वसीयत करे मरने से पहले। जब किसी को भी महसूस होता है कि मेरी मौत करीब है या हालात ऐसे लगते हैं कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, तो उसको वसीयत कर देनी चाहिए अपने माल के बारे में कि मेरा ये माल जो है फुला फुला को देना है आपने। इस आयत को कुछ उलमा ने ये भी फरमाया कि ये मनसूख हो चुकी है एक हिसाब से, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने डिटेल्स बता दी। जी। तो माल की वसीयत के बारे में जो है आगे डिटेल सूरतुन निसा में आई है। पहले ये आयत नाजिल हुई थी क्योंकि लोग जो थे वो सही तरीके से, जमाना जाहिलियत था, ज़ाहिर जहालत थी हर तरफ, तो सही तरीके से अपनी विरासत जो है वो तकसीम नहीं करते थे। ज्यादा लोग जो थे वो इस तरह करते थे कि मरने वाले का माल उसके बेटों और उसकी बीवी को दे देते थे, उसके भाइयों को बहनों को और माँ बाप को कुछ नहीं मिलता था। तो अल्लाह ताला ने पहले ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम्हारे ऊपर वसीयत करना फर्ज किया गया है। वसीयत किस किस के लिए करनी है? वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यानी उसके अंदर सिर्फ बीवी और बच्चे नहीं आते बल्कि वालिदैन भी हैं और बाकी रिश्तेदार भी हैं। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये वसीयत करना जो है मुत्तकीन पर लाजिम है। यहाँ पे इतना ही हुक्म काफी है, आगे इंशाअल्लाह ताला हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब वसीयत करना लाजमी नहीं रहा, ये आयत इस हिसाब से मंसूख हो गई है कि अब वसीयत करना फर्ज नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ही तरके की तकसीम सूरत निसा में कर दी है कि जिसके बच्चे हों उन बच्चों को कितना मिलेगा, बीवी को कितना मिलेगा, जिसके बच्चे नहीं हैं सिर्फ बीवी है तो बीवी को कितना मिलेगा, बहन भाइयों को कितना मिलेगा, माँ बाप को कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल सूरत निसा में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इसलिए अब वसीयत करना जो है लाजमी नहीं है। तो अगर कोई वसीयत करना चाहता है, मसलन किसी ने वसीयत करनी है कि मेरा इतना माल जो है फलां शख्स को मिले या फलां इदारे को मिले या फलां किसी मस्जिद को मिले, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने एक हदीस मुबारक के जरिए एक हद मुकर्रर की है कि इतना माल यानी माल का तीसरा हिस्सा जो है वो तुम वसीयत कर सकते हो। सारे का सारा माल तुम ये नहीं कह सकते, कई लोगों की अपने वारसों के साथ नहीं बनती होती तो वो सारे का सारा माल जो है वो किसी इदारे को दे जाते हैं या किसी फाउंडेशन में दे जाते हैं। तो ऐसा ऐसा करने की इजाजत नहीं है। सिर्फ माल का तीसरा हिस्सा वसीयत कर सकते हैं, बाकी जो है वो वारसों को ही मिलेगा, चाहे आपने वसीयत की है चाहे नहीं की। तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं फमन बद्दलहु बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना। ऐसा होता है कि मरने वाला वसीयत कर रहा होता है तो कुछ लोग उसके पास मौजूद होते हैं, वो उनको गवाह बनाता है कि मैं इस तरह वसीयत कर रहा हूँ।
تو جب وہ مر جاتا ہے تو جو گواہ ہوتے ہیں ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ مرنے والے نے یہ وصیت نہیں کی تھی بلکہ اس نے اس طرح کہا تھا، یعنی وصیت کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو شخص بھی مرنے والے کی وصیت کو بدلے گا، کیونکہ وہ تو چلا گیا دنیا سے، اب وہ گواہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا اور اسی کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہ اس کے پاس موجود تھا مرتے وقت۔ تو اگر وہ شخص اس کی وصیت کو بدل دے گا تو اس کے لیے اس کے بدلنے کا گناہ جو ہے اس کے سر پہ ہے، نہ کہ مرنے والے کے سر پہ ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا اور اس گواہ نے کیا کیا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم یہ بھی دیا کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ زیادتی کر کے کوئی وصیت کر گیا ہے، یعنی کسی ایک ہی بچے کو سارا کچھ دے گیا ہے اور باقی جو ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں لکھ کے گیا، یا کسی ایک فرد کو، ضروری نہیں کہ بچہ ہو، کسی بھی فرد کو کے نام سارے کا سارا لکھ کے چلا گیا کہ یہ میرا سارا جو مال جو ہے میرے فلاں بھائی کو یا بہن کو یا بچے کو ملے گا، تو یہ جو ہے یہ گناہ گاروں والی وصیت ہے، اس وصیت کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اب جب مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا تو وارثوں کو اجازت ہے کہ وہ اس کو بیٹھ کر شریعت کے مطابق بدل دیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے، انشاءاللہ آگے ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وارثوں کو ہمیں وصیت وارثوں کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ پہلے ہی اس کا حصہ ہے آپ کی میراث میں، جیسے بھائی ہیں، بیٹے ہیں یا ماں باپ ہیں، ان کا حصہ شریعت نے پہلے سے ہی مقرر کیا ہے، تو آپ مزید انہی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کہ میرا فلاں جو گھر ہے وہ بھی میرے اس بچے کو ملے گا اور باقی مال میں سے پھر سب کا برابر برابر حصہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتا۔ بلکہ وصیت کرنی ہوتی ہے آپ نے وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے، یعنی کسی مسجد کے لیے وصیت کر دی، کسی یتیم خانے کے لیے کر دی، کسی یتیم کے نام کر دیا، کسی اپنے یعنی وارثوں کے علاوہ کسی اور شخص کے نام کر دیا، تو کسی اور کے نام آپ کر سکتے ہیں، وارثوں کے نام وصیت نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ وارثوں کا تو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ان کا حق مقرر کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے گناہ گاروں والی وصیت کر دی ہے، ایسی وصیت کر دی ہے، کیمرہ میوٹ کیجیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی نے ایسی وصیت کر دی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو وارثوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اس وصیت کو بدل کر شریعت اور قانون کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وارثوں کے درمیان صلح کروا دے وصیت کو بدل کے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ بلکہ اس طرح مرنے والے کے لیے بھی ایک لحاظ سے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ اس جہان سے چلا جائے گا، اگلا جہان جا کے دیکھے گا تو اس کو بھول جائے گا کہ میں نے کس کے لیے وصیت کرنی تھی، بلکہ اس کو اس وقت اپنی پڑی ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ کاش جو کچھ میں خرابیاں کر کے آ رہا ہوں ان کو کوئی ٹھیک کر دے، یعنی میرے گناہ جو ہے ان کو کوئی صاف کر دے۔ تو یہ ایک لحاظ سے گناہ کو بدلنے والی ہی بات ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، وارثوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، تو اس سے اس کے اوپر سے بھی بوجھ اترنے کا جو ہے وہ امید ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ